السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو ان والدین کے نام جو کرونا کے ان حالات میں اسکول بند ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں۔ کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کی وجہ سے اب تک لاکھوں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، تعلیمی ادارے بند ہیں۔ لاک ڈاؤن کی اس غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے ایک تصور ابھر کر سامنے آیا ہے جسے ہوم اسکولنگ کہتے ہیں۔ اس کی سروس اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانیت۔ یہ سب جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ ماں کی گود سب سے بہترین اور اولین درسگاہ ہے۔ اس لیے نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دو، میں آپ کو ایک اچھی قوم دوں گا۔ ہوم اسکولنگ کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں اور اس کو عملی جامہ کس طرح پہنایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے والدین کو اپنے بچوں اور ٹیچرز کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ درپیش آنے کی صورت میں ٹیچر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، کوئی بھی پیریڈ 40 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح گھر کے لیے بھی ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور گھر میں کسی نمایاں جگہ پر آویزہ کر دیں۔ پہلا پیریڈ قرآن و سنت اور اخلاقیات کی تعلیمات پر مبنی ہو۔ صبح ناشتے کے بعد جو مناسب وقت ہو، آپ اس وقت پر اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں، قرآن مجید کی 1 یا 2 آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور ساتھ اس کی تشریح بیان کریں۔ اس طرح جو پچھلے دن کا سبق تھا اس کی بھی دہرائی کریں۔ اس قسم کی کلاس سے آپ کے بچے کی اسپیکنگ سکل میں نکھار پیدا ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کے بچے کی اخلاقی تربیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوسرے پیریڈ میں صفائی کا کام آتا ہے۔ بلا تفریق گھر کے سارے افراد صفائی میں حصہ لیں۔ سب سے پہلے واش روم صاف کریں، اس کے بعد کچن کی صفائی ہو۔ مرد حضرات اپنے بچوں کے ساتھ مل کر گھر سے باہر جو پانی کی نالی ہے یا جو باہر سین کا ایریا ہے اس کو صاف کریں۔ اس طرح آپ کے بچوں میں آہستگی پیدا ہوگی اور آپ کے بچوں میں عملی تجربے کا بھی اضافہ ہوگا اور اس سے بڑھ کر آپ کے بچوں میں پریکٹیکل سکل کا بھی اضافہ ہوگا۔ تیسرا پیریڈ بڑے مزے کا ہے۔ والدین کی موجودگی میں بچے انٹرنیٹ کا مثبت استعمال سیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب سے مورل ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو دکھایا جا سکتا ہے۔ گھر میں کمپیوٹر، ٹی وی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں والدین کی نظر پڑ سکے۔ اس طرح چیک اینڈ بیلنس بھی کیا جا سکتا ہے۔ کھیل کود کو تعلیم کا ضروری حصہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہم کھیل کو چوتھا پیریڈ بھی قرار دے سکتے ہیں۔ بچے اپنی پسند کا کھیل کھیلیں۔ کھیل کود سے بچوں کی پرورش بہتر ہوگی، ان کی صحت بہتر رہے گی اور سب سے بڑھ کر کھیلنے سے بچوں کا موڈ بھی خوشگوار رہے گا۔ اب باری ہے سیلف اسٹڈی کی، جس کو آپ اپنا 5واں پیریڈ قرار دے سکتے ہیں۔ آپ کے بچوں کے پاس ٹیکسٹ بکس اور نوٹس ہونے چاہیے اور والدین کا کام صرف اتنا ہے کہ والدین بچوں کی نگرانی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور بچوں کو شاباش، ویل ڈن، گڈ جیسے الفاظ کو دہراتے رہیں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو نکما، کام چور اور گدھے جیسے القابات سے نہ نوازیں۔ اس پیریڈ میں پچھلے سال کے جو پیپرز ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مختصر سے سوالات بچوں سے بنوائیں اور ان کے مختصر سے جوابات بھی ڈھونڈیں۔ کوئی مسئلہ پیش آنے کی صورت میں آپ کے پاس جو موجود نوٹس ہیں ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس پیریڈ سے آپ کے بچوں کو کورس پر عبور حاصل ہوگا اور لکھنے کی مہارت میں بھی اضافہ ہوگا۔ وقفے سے سیلف سٹڈی کو یعنی کہ چھٹے پیریڈ کو جاری رکھیں۔ اس پیریڈ میں آپ مضامین کو تبدیل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی بچوں کو اس بات کو بارہا یاد کرائیں کہ رٹا نہیں مارنا، سبق کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچے میں سمجھنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ بچوں کی خوش خطی پر زیادہ توجہ دی جائے۔ اس کام کے لیے رائٹنگ بکس لائی جا سکتی ہیں۔ بچے اس پر پریکٹس کرتے ہیں، اس طرح وہ ایک دن بڑے اچھے خوش نویس بن جائیں گے۔ بچوں کی سننے کی صلاحیت کو 4 چاند لگانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کو دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سنائی جائیں۔ یہ اتنی ہی کارآمد ہے جتنی زمانہ قدیم میں تھی۔
جب دادی اماں اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر سبق آموز کہانیاں سناتی تھیں۔ ان سبق آموز کہانیوں سے آپ کے بچوں کی شخصیت پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے کورس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ان کی دلچسپی کا سامان بھی مہیا کیا جائے، جس کے لیے آپ کے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ہو جس میں اسلامی کتب، جنرل نالج اور سبق آموز کتابوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح آپ کے بچوں میں ریڈنگ سکلز میں اضافہ ہوگا۔ میری آج کی ویڈیو کا حاصل کلام صرف یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو ان سے کہا جاتا ہے، بچے وہ کرتے ہیں جو والدین کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔